جی ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم، پوری دنیا کے ناظرین کو خوش آمدید۔ آج کی اس مبارک نشست میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے آج ہم یہ نوکری اور سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ کی طرف ہمیں بڑھنا ہے۔ محبت رسول علیہ السلام کے تقاضے، عملی طور پر ہمیں جن خطوط پر اپنی حیات کو استوار کرنا ہے۔ بنیادی اور مرکزی سوال ہے آج کے موضوع کے حوالے سے حضرت بھی اسی جانب اشارہ فرما رہے تھے کہ ہم اس موضوع پر گفتگو تو کرتے ہیں اور دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن آیا اس دعوے کی کوئی دلیل بھی ہمارے پاس موجود ہے اور اس کے تقاضے ہم پورے کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک میں حدیث شریف بیان کرتا ہوں، اس سے سارا یہ مضمون کھل کے آ جائے گا سامنے۔ حضرت علامہ قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا بتعریف حقوق المصطفیٰ کے اندر یہ روایت نقل کی۔ حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا اور صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد یوں بیٹھتے تھے جیسے شمع کے گرد پروانے ہوتے ہیں یا چاند کے گرد ہالے ہوتے ہیں، کأن علی رؤوسہم الطیر، جیسے سروں پر پرندے بٹھا دیے گئے ہوں۔ نظریں پھاڑ کے دیدار نہیں کرتے تھے، ترچھی نگاہوں سے رخ یار دیکھا کرتے تھے۔ اب بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بندہ آیا اور اس نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ، یہ ہے ڈائریکٹ وہ بات جو آج کا موضوع ہے اور اس کے اندر چھپا ہوا پیغام کیا ہے اور اس کی گہرائی اور گہرائی کیا ہے۔ کہا جی میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا انظر ماذا تقول، اللہ، فرمایا غور کر کیا کہہ رہا ہے، اللہ جو کہہ رہا ہے اس کی طرف دیکھ، غور کر تو یہ کتنی بڑی بات کہہ رہا ہے۔ اچھا پھر اس نے عرض کیا جی میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا انظر ماذا تقول، پھر عرض کیا میں محبت کرتا ہوں، فرمایا انظر ماذا تقول۔ 3 مرتبہ، چوتھی مرتبہ بھی اس نے کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اب سرکار نے فرمایا اچھا اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے فَأَعِدَّ لِلْفَقْرِ تِجْفَافًا فَإِنَّ الْفَقْرَ أَسْرَعُ إِلَىٰ مَنْ يُحِبُّنِي مِنَ السَّيْلِ إِلَىٰ مُنْتَهَاهُ۔ فرمایا اگر تو مجھ سے محبت کا دعوے دار ہے تو پھر فقر و فاقہ کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جا۔ آج ہمیں تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو ہماری محبت کہاں چلی جاتی ہے۔ ہم تو اس محبت کا مطلب صرف یہ سمجھتے ہیں کہ لگیاں نے موجہ اور لائی رکھی سونے یہاں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں نے جتنی زیادہ محبت کی ہے ان پر مصیبتوں کے اتنے ہی زیادہ پہاڑ ٹوٹے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور خود حضور کی آل پاک، حضور کا گھرانہ، ان سے بڑھ کر بھی حضور کا کوئی عاشق ہوگا اور آقا کا کوئی محب ہوگا، اور کیا کیا تکالیف انہوں نے نہیں اٹھائی ہیں، لیکن ہر تکلیف اٹھا کے انہوں نے یہی کہا ہے کہ جنہ دکھاں وچ دل بر راضی سکھ نہ تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا شالا راضی رہن پیارے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَأَعِدَّ لِلْفَقْرِ تِجْفَافًا، پھر بھوکا مرنے کے لیے، بھوکا رہنے کے لیے، فقر و فاقہ برداشت کرنے کے لیے، تنگ دستی برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جا، کیونکہ فقر اس شخص کی طرف جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے جس طرح منہ زور سیلاب اپنی منزل کی جانب بڑھتا ہے۔ یہ محبت رسول کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ صاحب یہ بات اتنی اہم ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں اضافہ فرمائیں، کیونکہ دعوے الگ ہیں اور لیکن اس کے لیے دلیل کی بھی ضرورت ہے، اور ہماری عملی شخصیتیں ان خطوط پر استوار جب تک نہیں ہوتی تو ان کے فوائد نہیں سمجھ سکتے۔ صفدر صاحب جب یہاں تو میں کہتا ہوں یار دنیاوی محبت ہو، کوئی مجازی محبت ہو تو اس کے بڑے تقاضے اور بڑے شرائط اور اگلے پیس دیتے ہیں اور چیر دیتے ہیں اور بلڈوز کر دیتا ہے محبوب۔ اب دنیاوی محبوب جو ہے، یہاں تو مسئلہ ایمان کا ہے اور ایمان کی بھی جان کا مسئلہ ہے۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو جو جانے ایمان ہے وہاں تو پھر یہ تو سمجھیے نرسری ہے وہاں کی، یہ تو پریپ کلاس ہے، یہاں تو سٹارٹ ہو رہا ہے۔ یعنی صدیق اکبر یہ نہیں کہہ رہے، فاروق اعظم نہیں کہہ رہے، بالکل سکول آف تھاٹ ہیں جو دبستان ہیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، الگ الگ سارے یہ جتنی ہستیاں ہیں۔ یہ تو نیو کمر تھے، ہاں یہ تو نیو کمر کو بتایا، ہاں انظر ماذا تقول، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ مبتدی ہے، ہاں مبتدی ہے، تو اس لیے یہ کہہ بیٹھا ہے۔ جی مفتی صاحب ہاں یقین کیجئے صحابہ یہ تھوڑی کہتے تھے، وہ دعوے نہیں کرتے تھے۔ جو شاہ صاحب نے
سیدنا صدیق اکبر امیر المومنین، میں تو ان کو کہتا ہوں بانی عشق مصطفیٰ ہیں. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. چلا ہے، مجھے مطلع ایک یاد آ رہا ہے مفتی صاحب منقبت کا، چلا ہے نور عشق مصطفیٰ صدیق اکبر سے. اللہ، شاہ صاحب، چلا ہے نور عشق مصطفیٰ صدیق اکبر سے، دلوں کو منسلک رکھے خدا صدیق اکبر سے. ہاں، یہ لینا ہے اگر لنگر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بارگاہ صدیق اکبر میں جانا پڑے گا، دسترخوان صدیق اکبر کے ٹکڑے کھانے پڑیں گے، اور وہ سارے نظام عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو الگ الگ صدیق اکبر نے متعارف کروائے ہیں، یہ محبوب کو دیکھتے رہنا، یہ ایک کیفیت ہے، یہ ایک الگ دائرہ ہے. قرب و وصال محبوب کی خواہش ہو رہی ہے، پھر محبوب کی راحت اور آسودگی، خدمت و خوشنودی کے لیے پھر اپنی صاحبزادی کو نکاح میں پیش کیا جا رہا ہے، وہ الگ سے ایک معاملہ ہے. پھر اپنا مال وہ پیش کیا جا رہا ہے، پھر اپنی جان، اپنا وقت، اپنے خدام، اپنی فیملی، پورا کنبہ، پورا قبیلہ اور پوری حیات کا ایک ایک لمحہ وہ پیش کیا جا رہا ہے. یہ تو ساری دعوت فکر ہو گئی. پھر آپ فاروق اعظم کو دیکھ لیں، آقا کریم، یہ بھی یہاں بھی ایک الگ مظہر ہے. بالکل ٹھیک. اب فاروق اعظم کیا چیز ہے تو آقا علیہ السلام خود فرما رہے ہیں، وہاں سے آپ بھی کہہ رہے ہیں میں محبت، یہاں حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں عمر مجھ سے کتنی محبت ہے. یہ بھی ایک نظام ہے، یہ بھی ایک انداز. کاش ہم عشق مصطفیٰ کو ایک اسکول آف تھاٹ تصور کر کے اس کے کسی چوکھٹ پہ بس اس کے ساتھ لپٹ کے بیٹھ جائیں نا، تو ہم سب آپ یقین کیجئے ہمارے اندر وہ انوار، وہ تجلیاں، وہ فیض اترنا شروع ہوگا، اور پھر ہم اس کو تقریر میں نہیں اپنے تجربے اور حال کے طور پہ بیان کرنے کی پوزیشن میں آتے ہیں. جیسے سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اور ان کی صداقت پہ قربان جائیں، ان کے عشق کی دیانت پہ قربان جائیں کہ خود محبوب کہہ رہے ہیں مجھ سے کہ تو ڈنڈی نہیں ماری صفدر صاحب، عدل کیا ہے، ڈنڈی نہیں ماری. اب یہاں عشق میں عدل نہیں تو کہاں عدل کوئی کرے گا. محبوب کائنات، محبوب اکبر و اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ عمر مجھ سے کتنی محبت ہے، تو عمر کی صداقت عشق پہ قربان جائیں. پتا تھا کہ طبیب پوچھ رہا ہے تو مریض کو چاہیے کہ طبیب کے سامنے صحیح حال بیان، مرض صحیح، پتا تھا کہ مسئلہ حل ہوگا، آگے پروموشن ہوگی، امپروومنٹ ہوگی. کہا حضور یہ جو دو پہلوؤں کے درمیان ہے نا، اس کے سوا یعنی میری جان کے علاوہ ہر چیز سے بڑھ کے آپ مجھے محبوب ہیں. تو آقا کریم علیہ السلام فرمایا عمر ابھی تیرا ایمان کامل نہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس کسوٹی پہ فاروق اعظم نے جواب دیا اور بالکل حسب حال دیا. اور پھر یہ ادا حدیثوں میں مفتی صاحب آتی ہے، کاش ہم لوگ یہاں رکا کریں، سارے جو محدثین یا شیوخ الحدیث ہیں، حدیث پڑھنے پڑھانے والے، وہ جو ادا ہے نا اس میں چھپی ہوئی، اور یہ کئی مقام پہ آئی ہے، کئی دفعہ آئی ہے. آقا کریم علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اتنا بس سینہ فاروق اعظم پہ مس کیا، اب فوراً کیفیت تبدیل ہوتی ہے فاروق اعظم کی، اور یہ جملے ارشاد فرمائے تو فاروق اعظم کی کیفیت تبدیل ہو گئی، وہ حوال پلٹ گیا باطنی طور پہ. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کے محبوب ہیں قربان. تو فرمایا الان یا عمر، الان یا عمر. ہاں عمر اب تم وہاں پہنچ گئے جہاں تمہیں لانا، جہاں پہنچنا مقصود تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. شاہ جی کیا خوبصورت پیغام ہے. مجھے ایک جملہ بڑا لطف دیا، باقی بھی سارے اچھے، کہ اگر آپ نے عشق میں کامل ہونا ہے تو کسی دبستان سے وابستہ ہو جائے. وہ دبستان صدیقی ہو، دبستان فاروقی ہو، دبستان عثمانی ہو، وہ دبستان علوی ہو، حسنی ہو، حسینی ہو، کسی سے منسلک ہو تو ہمیں تفہیم آئے گی. حضور علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ بھی ہے، اس کے لیے بہت سارے لوگ دلیل بھی دیتے ہیں اور عملی طور پر پیش بھی کرتے ہیں اپنے آپ کو، اس میں درست ہے. لیکن کامل محبت اور سچی غلامی تو حضور کی اتباع اور اطاعت کے بغیر ممکن نہیں ہے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ صفدر بھائی آج تو ایسے ہے جیسے بنجر زمین کو تازگی مل رہی ہو، اللہم صلی اور ہمارے شورش زدہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہوں. بڑی خوبصورت گفتگو یہاں پر جاری ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آج ہم سب بیٹھے ہیں تو میرے حبیب سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہیں. میں اسی جملے پہ آؤں گا، لیکن ایک جملہ صاحب تفسیر ضیاء القرآن کا یہ کہہ کے کہ کریم ہے میرے حبیب کی ذات، اور کریم اسے کہتے ہیں جس کے در پہ جو آتا ہے، جیسے آتا ہے، جہاں سے آتا ہے، جتنی بار آتا ہے وہ پہلے سے بڑھ کے عطا فرماتا ہے. تو وہاں پر کسی چیز کی کوئی قید موجود نہیں ہے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عمل کے طور پہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ جب پہلی دعوت تھی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحن ابی طالب میں کھڑے ہو کے ہر کسی کو واضح پیغام دے دیا کہ ماں کا مرتبہ کیا ہوگا،
بہن کا مرتبہ کیا ہے، بیٹی کا مرتبہ کیا ہے، کس طریقے سے اللہ کی وحدانیت کی طرف چلنا ہے، تو کوئی آگے نہیں بڑھا. تو سب سے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے سارے پیغام کو مان کے میرے پیچھے کون چلے گا؟ تو روایات میں آتا ہے فقام علی علیہ السلام، جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کھڑے ہو گئے. اور کیفیت کیا ہے؟ جیسے مجددی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ دبستان ہے، اسکول آف تھاٹس کے پائنیئرز ہیں، ان کی بات کریں تو کیا کریں؟ کیفیت یہ ہے وَكَانَ أَصْغَرُهُمْ سِنًّا وَأَحْمَشُهُمْ سَاقًا وَأَقَلُّهُمْ مَالًا. عمر ابھی اتنی ہے کہ ظاہراً چھوٹے نظر آتے ہیں، باطناً تو نہیں ہیں. ظاہراً پنڈلیاں کمزور نظر آتی ہیں، باطناً تو نہیں ہیں. ظاہراً مال نہیں ہے. آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اپنی اماں فاطمہ بنت اسد کا پڑھایا ہوا پیغام یوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے عرض کی ادب کے ساتھ کہ میری ماں آپ کے قدموں پہ قربان جائے، میرا باپ آپ کے قدموں پہ قربان جائے، میری روح آپ کے قدموں پہ قربان جائے، میرا جسم آپ کے قدموں پہ قربان جائے. آپ نے کہا کہ میرے رستے پہ میری اطاعت کر کے کون چلے گا؟ کہا حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنا یا رسول اللہ، میں چلوں گا. اور میرے نبی نے انہوں نے آنا کہا، حضور نے بھی جوامع الکلم سے جواب دیا. آپ نے فرمایا انت ہوا علی، یہ تجھے ہی زیبا ہے، تو اپنا سب کچھ میرے قدموں پہ قربان کر دے. اب یہاں پر بحث یہ ہے کہ اس آنا میں آتا کیا ہے؟ بچپن آئے تو وہ علی اصغر کی صورت میں قربان ہو جاتا ہے، جوانی آئے تو علی اکبر اور قاسم بن حسن کی صورت میں قربان ہو جاتی ہے، ظاہر آئے تو ہجرت کی رات میں قربان ہو جاتا ہے، باطن آئے تو کوفہ کی مسجد کی امامت کے لمحوں میں قربان ہو جاتا ہے، امامت آئے تو حسن قربان ہو جاتا ہے، شہادت آئے تو حسین قربان ہو جاتا ہے، غلامی کا اظہار آئے تو عباس علمدار قربان ہو جاتے ہیں، اور اگر طہارت کی بات آ جائے تو زینب دربار یزید میں یوں قربان ہوتی ہے کہ کہنے والے کہتے ہیں ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو، اس طرح سے زینب نے اجاڑا یزید کو، خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو. مختصر یہ ہے دام درم سخن قدمے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ناز پر عمل کے ساتھ نماز ظاہر سے لے کے نماز باطن تک سب کچھ قربان کرنے کا نام اطاعت رسول ہے. آخری جملہ پھر ہی تو کرم ہوتا ہے. اگر جیسے مجدد صاحب فرما رہے تھے کہ حضرت صدیق کو کہتے ہیں بانی عشق رسول، بانی عشق رسول بن جاؤ تو غار سور پہاڑ کی چوٹی پہ بلا شرکت غیر دیدار حبیب داور نصیب ہو جاتا ہے. اور گود صدیقی ہے، چہرہ محمدی ہے. اور اگر گھر کے اندر اس عشق کی بنیاد رکھو گے تو گود مرتضوی ہوگی، چہرہ مصطفی ہوگا. تو پتہ یہ چلے گا کہ صدیق اکبر کی خوشبو بھی دین اسلام ہے، جناب مرتضیٰ کی خوشبو بھی دین اسلام ہے. صدیق کی محبت کا پیغام جناب مرتضیٰ کا عشق ہے، اور جناب مرتضیٰ کے عشق کی برفتگی جناب صدیق اکبر کی غلامی کا. اللہ اکبر کبیرہ. مشاہی صاحب حالات کیفیات یہی ہیں کہ نغمہ نعت چھیڑی. جی میں مدینہ طیبہ کے حوالے سے اس کا مطلع ہے بسم اللہ. اور میری بھی الحمدللہ آج آقا نے کرم فرمایا، میں نے بھی انشاءاللہ 26 کو جانا ہے انشاءاللہ تعالی. پیشگی مبارکباد، دعاؤں کی درخواست. ارشاد. مدینہ طیبہ. شہر طیبہ تیرے، شہر طیبہ تیرے بازار میں کہتے ہوں گے، شہر طیبہ تیرے بازار میں کہتے ہوں گے، تیری گلیوں سے جو سرکار گزرتے ہوں گے، شہر طیبہ حسن کامل سے کوئی نظر ہٹائے کیسے، حسن کامل سے کوئی نظر ہٹائے کیسے، دیکھنے والے انہیں دیکھتے رہتے ہوں گے، دیکھنے والے انہیں
اور مسکرا کر وہ کبھی بات جو کرتے ہوں گے، مسکرا کر وہ کبھی بات جو کرتے ہوں گے، خوشبوئیں پھیلتی اور رنگ بکھرتے ہوں گے، خوشبوئیں پھیلتی اور رنگ بکھرتے ہوں گے، شہر طیبہ جزاک اللہ نشائی صاحب۔ اے زوف مدد کر در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ اللہ ایک مختصر وقفہ۔ جی ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے۔ داتا کی نگری لاہور سے ایمان اور رمضان کے خصوصی سیگمنٹ میں ایمان اور محبت رسول صلی اللہ علیہ نبی الکریم آج ہمارا عنوان گفتگو ہے۔ مفتی صاحب قبلہ کی طرف بڑھتے ہیں پروگرام کے اختتامی لمحات میں۔ مفتی صاحب قبلہ، تعظیم رسول بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ایک پہلو گنا جائے گا، اس بارے میں کیا ارشاد فرمائیں؟ جس طرح اطاعت محبت کا تقاضا ہے، اسی طرح محب اپنے محبوب کی دل و جان سے تعظیم بجا لاتا ہے، اور یہ تو وہ محبوب اعظم ہے، اللہ اکبر، وہ محبوب رب اکبر ہے جس کی بارگاہ کے آداب خود رب العالمین سکھلاتا ہے۔ اللہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو اولین عاشق تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ جو ابھی بات چل رہی ہے نا، جب راستہ بنا ہو تو پھر تو اس پر ظاہر ہے لوگ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، جب تک راستہ نہ بنا ہو تو چلنا مشکل ہوتا ہے۔ تو جو پہلے راستہ بناتا ہے نا، وہ ہوتا ہے رول ماڈل اور آئیڈیل، اور جانتا بھی وہی ہے۔ اسلام کی تھیوری کا پریکٹیکل ابو بکر ہے، وفا کی تھیوری کا پریکٹیکل ابو بکر ہے، یاری کی تھیوری کا پریکٹیکل ابو بکر ہے، اور وفا کی تھیوری کا پریکٹیکل ابو بکر ہے۔ ابو بکر نے چل کے بتایا ہے کہ ایسے چلنا ہے۔ جب وہ ڈنڈیاں اور پک ڈنڈیاں بنی ہیں نا، تو پھر اس پر سارے چلے ہیں۔ صاحب تعظیم و تکریم کا بھی تو پائنیئر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے دکھایا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت مولا کائنات کا جس انداز میں شاہ جی نے بیان کیا ہے، بڑا ہی معنی ہے۔ میں کہتا ہوں جی کس کی بات کریں گے آپ، کس کی مثال لائیں گے؟ وہ تو ایسے مینارہ نور ہیں۔ اب جو بات آپ کر رہے ہیں کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، ارے وہ جو آیا تھا عروہ بن مسعود وہاں حدیبیہ کے مقام پر، واپس جا کے اس نے کہا کیا تھا؟ اس نے لات و منات ہبل و عزا کے پجاریوں کو کہا تھا لڑنے کو دل کرے کسی قوم سے لڑ لینا، ان سے نہ ٹکرانا۔ کہا کہ جو مصطفیٰ کے وضو کا بچا ہوا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، محبوب کا ایک بال ضائع نہیں ہونے دیتے، جو محبوب کا لعاب دہان مبارک اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے چہروں کا غازہ اور زینت بنا لیتے ہیں، وہ محبوب کے خون کا کوئی قطرہ کس طرح گرنے دیں گے؟ تعظیم کا عالم تو یہ تھا۔ اللہ اکبر۔ علامہ صاحب قبلہ پروگرام کے اختتامی لمحات ہیں، موضوع ایسا کائنات کا پوری کا عنوان بھی یہ ہو، ایسا کہ پورا مہینہ یہ موضوع جی ہاں، پوری کائنات جو ہے، جی ہاں بالکل، پوری کائنات جو ہے ٹرانسمیشن تو کم از کم صبح معاشر تک بھی ذکر کرتی رہے تو اس عنوان کا تو حق ادا نہیں ہوتا۔ سعدی صاحب کہتے ہیں نہ حسن شغایت دارد نہ سعدی را سخن پایا، کیا بات ہے، اس کے حسن کی حد نہ میرے بیان کی، بمیرت تشنہ مستسقی بدری۔ کیا پیغام نشر کیجئے گا؟ میں تو نعت کے کچھ اشعار ہی ہیں، منتخب اشعار پیش فرمائیے، اور ہیں ہی منتخب، بسم اللہ، چند اشعار ہیں، ارشاد ہو۔ مفتی صاحب کی نظر کرتے ہیں۔ کھل جائے میرا بختے بیدار مدینے میں، کیا بات ہے، اللہ کھل جائے میرا بختے بیدار مدینے میں، اللہم آمین، ہو عید اگر میری اس بار مدینے، الہی آمین، اللہم آمین، ہو عید اگر میری اس بار مدینے میں، اور تقسیم نہیں کرتی جو عابد و عاصی کو۔ صفدر صاحب ارشاد ہو، تقسیم نہیں کرتی جو عابد و عاصی کو، قدرت نے وہ رکھی ہے دیوار مدینے میں، اللہ، تقسیم نہیں کرتی جو عابد و عاصی کو، زندہ باد ہے، قدرت نے وہ رکھی ہے دیوار مدینے میں، اور فرشی ہی نہیں عرشی
آتے ہیں سلامی کو، اللہ فرشی ہی نہیں عرشی آتے ہیں سلامی کو، بے شک سجتا ہے محمد کا دربار مدینے میں، اللہم صلی علی محمد، سجتا ہے محمد کا صلی اللہ دربار مدینے میں۔ اور اس عالم غفلت میں جو سوال آپ پوچھ رہے تھے، ارشاد ہو۔ اس عالم غفلت میں اتنا ہے میسر کب، اس عالم غفلت میں اتنا ہے میسر کب، جتنا ہے ادب یارو درکار مدینے میں۔ اللہم صلی علی محمد اور کیا کم ہے تعارف یہ شہزاد مدینے کا، کیا کم ہے، کیا کم ہے تعارف یہ شہزاد مدینے کا، رہتے ہیں دو عالم کے سردار مدینے میں۔ اللہ سلامت رہیے۔ اور اے کاش، ماشاءاللہ، اللہم مقطع ایک اور مقطع بھی ہے اور یہ ایک دعا بھی ہے، بسم اللہ۔ اور ہماری خواہش بھی ہے اللہ کہ نشائی صاحب کے پیچھے پیچھے ہماری بھی حاضری ہو۔ آمین، اللہم اے کاش یہ آقا سے صدیق و عمر کہہ دیں، اے کاش یہ آقا سے، اے کاش یہ آقا سے صدیق و عمر کہہ دیں، شہزاد بھی آ جائے سرکار مدینے میں، الہی آمین۔ اللہ کیا کہیں، کھل جائے میرا بخت بیدار مدینے میں، ہو عید اگر میری اس بار مدینے میں۔ بہت شکریہ۔ آپ کے کلمات پر ہی آمین کہتے ہوئے کہ اللہ ماشاءاللہ، آپ کے تدبر میں ہمیں سب کو بھی لے جائے۔ شاہ جی قبلہ پروگرام کے اختتامی لمحات ہیں، بسم اللہ۔ تو سوالات ایسے ہیں کہ 1000 بھی پوچھے جائیں تو پھر بھی موضوع کو تو ہم کھول نہیں پاتے، ہم تو صرف یہ سمجھتے ہیں گر قبول افتد زہ عز و شرف۔ چند منتخب جملوں میں آج کی نشست کا بسم اللہ۔ جو خلاصہ اور تتمہ ہے ارشاد کیجیے۔ استاذ العلماء کے ساتھ بیٹھا ہوں، طالب علم کی حیثیت سے عرض کروں گا ارشاد۔ کہ حب رسول کا، آپ سے، آپ کے گھرانے سے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جس طرح ابھی مجدی صاحب نے، نشائی صاحب کا بھی پتہ چلا، اور جو کیفیت ہے حب رسول کا ایک فیضان جو آج عام ہونا چاہیے وہ یہ اللہ کہ مسند امام محمد بن حنبل کی وہ پیاری حدیث مبارکہ کہ ایک صحابی جو یمن سے آئے تھے آقا کونین کی خدمت میں بیٹھے، باہر سے ایک اور صحابی گزرے تو انہوں نے عرض کی کہ حضور مجھے ان کے ساتھ بڑی محبت ہے۔ دو جہاں کے سلطان نے استفسار فرمایا کیا آپ نے انہیں بتایا کہ مجھے آپ کے ساتھ بڑی محبت ہے؟ کیا حضور بتایا تو نہیں ہے؟ میرے حبیب نے کہا سارے کام چھوڑیے، اٹھ کے جائیے اور انہیں بتائیے مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ اب وہ محبت جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر قائم ہے وہ بتانی چاہیے، وہ حاجی عبدالرؤف صاحب سے ہو، فیاضی صاحب سے ہو، ظہیر صاحب سے ہو، مجددی صاحب سے ہو، آپ سے صفدر بھائی آپ سے ہو، مفتی صاحب سے ہو، نشائی صاحب سے ہو، یہاں بیٹھے ان تمام لوگوں سے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر قائم کردہ محبت ہی آپ کو خوشبودار بنائے گی، پھر ہی شیریں جھلک ہے، پھر ہی نوری ڈھلک ہے، پھر اشوب حالات میں سرکار کی رخوں سے، رخ انور سے جب زلفیں ہٹیں گی تو کیفیت وہ جیسے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا حاضر ہے درخت یوں گنبد شہ والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہوئے ہیں عرش معلا کے سامنے، وہ عزتیں بھی ملیں گی اور کرم بھی ہو جائے۔ کیا قیمتی پیغام ہے۔ ناظرین مکرم، مختصر وقت میں جو ہم فقیروں سے ہو سکا، جو اللہ نے چاہا وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، اور اللہ کریم قبول فرمائے، میرے کریم حبیب علیہ السلام قبول فرمائے۔ اور آج کی دعا ہماری یہی ہے، حضرت کی نعت کی صورت میں بھی، نشائی صاحب کی حاضری کی صورت میں، کہ ہم فقیروں کو بھی اللہ تعالیٰ فرمائے۔ تمام معزز مہمانوں کو بہت شکریہ۔ نعت کے 3 اشعار اور پھر نشائی صاحب کو سماعت کرتے ہوئے ہم لاہور اسٹوڈیو سے کراچی اسٹوڈیو کی طرف بڑھیں گے۔ علامہ صاحب قبلہ، دینار کا سائل ہوں نہ درہم کا طلبگار، آج کی مبارک صبح کا قیمتی ترین پیغام۔ دینار کا سائل ہوں نہ درہم کا طلبگار، میں لطف شہنشاہ دو عالم کا طلبگار۔ صلی اللہ علیہ دینار کا سائل ہوں نہ درہم کا طلبگار، میں لطف شہنشاہ دو عالم کا طلبگار۔ مفتی صاحب دیکھیے گا کہ مجھ خاطی و خاکی کی طلب چیز ہی کیا ہے؟ ناظرین توجہ کا طلبگار، مجھ خاطی و خاکی کی طلب چیز ہی کیا ہے؟ خود نور ہے اس نور مجسم کا طلبگار۔ مجھ خاطی و خاکی کی طلب چیز ہی کیا ہے؟ علامہ صاحب خود نور ہے۔ ہاں، مجھ خاطی و خاکی کی طلب چیز ہی کیا ہے؟ تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات۔ اللہ اکبر، مجھ خاطی و خاکی کی طلب چیز ہی کیا ہے؟ خود نور ہے اس نور مجسم کا طلبگار۔ اور میرا اور آپ کا جذبہ عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ میں کل بھی تیرے درد کو پھرتا تھا سجائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ نبی الکریم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، میں کل بھی تیرے درد کو پھرتا تھا سجائے، میں آج بھی ہر دم ہوں تیرے غم کا طلبگار، میں آج بھی ہر دم ہوں تیرے غم کا طلبگار۔
تیرے غم کا طلبگار. جناب الحاج محمد افضل نشاہی اپنا عریضہ پیش کرتے ہیں. بہت اچھا. زندہ باد. شکریہ حضور. جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا. جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا. نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا. سنا ہے مشکلوں میں ساتھ کوئی نہیں چلتا. سنا ہے مشکلوں میں ساتھ کوئی نہیں چلتا. زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لینا. زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لینا. کبھی اشکوں کی بولی بھی خاموشی میں بدل جائے. کبھی اشکوں کی بولی بھی خاموشی میں بدل جائے. یہ دل آنسو بہائے تو مدینہ یاد کر لینا. یہ دل آنسو بہائے تو مدینہ یاد کر لینا. عموم زندگی میں دکھ کے دن بھی آ ہی جاتے ہیں. کبھی یہ مرحلہ آئے مدینہ یاد کر لینا. کبھی یہ مرحلہ آئے مدینہ یاد کر لینا. سہارا بے سہاروں کا مداوا غم کے ماروں کا. نہ کوئی کام آئے تو مدینہ یاد کر لینا. نہ کوئی کام آئے تو مدینہ یاد کر لینا.